جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے، اور آخری خبریں یہ ہیں کہ وقتی طور پر سیز فائر ہو گیا ہے۔ تاہم اس ماحول کے اندر ایک الجھن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس بارے میں کیا موقف اختیار کریں۔ کچھ لوگ بڑی سختی سے کام لے رہے ہیں کہ ایران کے حق میں کوئی بیان نہیں دینا چاہیے، کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کھل کر ایران کے بارے میں، ان کے حق میں، ان کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے اہل سنت و جماعت کو؟ یہ وجہ ہے کہ ان سے ہمارا اعتقادی اور مسلکی اختلاف ہے۔ وہ خلفائے راشدین کو، شیخین کریمین کو، امہات المومنین کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں وہ لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات بالکل بجا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے بڑا کام لے رہا ہے، بہت بڑا کام۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سرکوبی ہو رہی ہے، وہ اسرائیل کے جس نے 70 سے 80 ہزار فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اور ندیاں بہائی ہیں مسلمانوں کے خون کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی سرکوبی کا کام ایران سے لے رہا ہے۔ تو اس وقت دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو کامیاب کرے، ایران کو غلبہ عطا کرے، تاکہ یہ ناسور اسرائیل جو ملت اسلامیہ کے جسد میں پیدا کیا گیا ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ اور اگر اس موقع پر ایران خدا نخواستہ ناکام ہوا اور اسرائیل غالب آیا، تو اس کا اگلا نشانہ پاکستان ہے، اس کا اگلا نشانہ باقی اسلامی ممالک ہیں۔ ملت اسلامیہ کا کوئی حصہ پھر بھی اس کے حملوں سے بچے گا نہیں۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، صمیم قلب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایران کے ہاتھوں جو سرکوبی کروا رہا ہے اسرائیل کی، وہ جاری رہے، حتیٰ کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ کسی مسلمان پر حملہ کر سکے اور کسی مسلمان کا خون بہا سکے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب آپ مکہ شریف میں تھے تو مشرکین اور اہل کتاب کی آپس میں جنگ ہوئی تھی۔ ایک طرف اہل کتاب تھے رومی، اور دوسری طرف تھے ایرانی آگ پرست، بت پرست۔ تو صحابہ کرام دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کو یعنی اہل کتاب کو فتح عطا کرے۔ وہ جانتے تھے کہ اہل کتاب بھی کافر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر وہ بھی ایک طرح سے شرک ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ کسی حد تک قریب ہیں، اس لیے صحابہ کرام ان کی فتح کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیہ مبارکہ بھی نازل فرمائی۔ سورہ روم شروع ہوتی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ یہ فرمایا گیا کیونکہ اس میں مشرکین کو فتح ہوئی، رومیوں کو مغلوبیت ہوئی، شکست ہوئی۔ صحابہ اس سے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیوں ہوا، اور مشرکین مکہ جو تھے بڑے خوش ہوئے کہ دیکھا ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں، تمہاری نہیں ہوئی، ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ گھبراؤ نہیں، چند ہی برسوں میں پھر رومیوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو پھر صحابہ کرام خوش ہو گئے اور اللہ نے پھر وہ وعدہ پورا کیا۔ تو اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، اور ایک حدیث بھی ہے کہ جب دو بلائیں سامنے آ جائیں تو چھوٹی کو اختیار کر لو۔ تو اس لیے ایران کے حق میں ہر مسلمان کو صمیم قلب سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کے مقابلے میں ایران کو اتنا بڑا غلبہ عطا فرمائے کہ یہودی یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔